बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 17 दिसंबर है, 2025 है। दोस्तों ये जो हमारा इल्म है एस्ट्रोलॉजी, दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म है। अगर इस इल्म से मुफाद ये होता है, फ़ायदा जो मिलता है वो ये है कि आप अपने बारे में जान सकते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आपने किन चीज़ों से मोहतात रहना है। आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं, किन कामों में करने से को आपको फ़ायदा होगा, किन कामों के करने से आपको नुकसान होगा। तो इस इल्मी मदद के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे अपना जायचा बनवा सकते हैं। जिन अहबाब के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, वो अपने सवालात के ज़रिए वक्ती जायचा बनवा के अपने हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो सियारगान हैं, जैसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि जायचे में सियारगान जहाँ हैं और जो इफ़ेक्ट दे रहे हैं, मैं उसके बारे में बयान करने की कोशिश करूँ। दोस्तों आज पाकिस्तान के जायचे में जो शम्स है और जो ज़ोहल है, इसकी आपस में नहस नज़रात हैं। अब ये जो शम्स है ये आतशी बुर्ज में बैठा हुआ है और इसकी जो नेगेटिव नज़र है वो ज़ोहल के साथ है। अभी आप ये समझिए कि जैसे साहिब इक़्तिदार लोग जिनके पास अपना हुक्म चलाने की अपना ताकत है, इनके लिए अब मज़ीद मुश्किलात में इजाफे की सिमत में बातें हैं। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सियासतदान है, इनकी आपस में खींचातानी होगी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये मसले आए और फेस करना पड़े। अब फिर उसकी दूसरी और बड़ी शिद्दत के साथ लहर सामने आ रही है। आज के दिन में क्योंकि ये नहस नज़र एग्जैक्ट कायम है, बिल्कुल अपनी पूरी, आप समझिए उसकी चौथी नज़र कामल जिसे हम कहते हैं, वो आज के दिन में चल रही है। इसलिए जायचे में कल का और आज का दिन नहस शुमार होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि जायचे में मरीख ने एक दर्जा बुर्ज जद्दी में अपना सफ़र तय किया है। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कौम जो है वो अब जज्बाती होगी और कौम ताकतवर होगी, ये जायचे में मरीख की वजह से अब चीज़ें ये देखने को मिलेंगी। और दूसरी सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि ये जो मरीख शम्स की और ज़ोहल की आपस में साथ नहस नज़रात हैं, इसमें भी शिद्दत आएगी क्योंकि पीछे जो है आज ज़ोहरा 20 दर्जे पे, ये भी ज़ोहल के साथ नहस नज़र के साथ नाज़र है। इससे पीछे आने वाले वक्त में अतारत 20 के साथ नहस नज़र नाज़र है। आज जायचे में शम्स की और नेपच्यून की भी आपस में नहस नज़र है, और नेपच्यून से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वो अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका है, मुस्तकीम है। लिहाजा आप ये समझिए कि वो जो धोखे और फ्रॉड थे, वो धोखा और फ्रॉड जो माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि धोखा और फ्रॉड नज़र आ रहा है, अब ये जो सियारगान आपस में नेगेटिव हैं, जो धोखा और फ्रॉड वाली जगह है, अब वो पुर की जाएगी कि धोखा और फ्रॉड करने वाली जगह पुर कैसे की जाएगी। जायचा इस बात की निशानदेही कर रहा है। अभी ये जो नेपच्यून के साथ आज के दिन में जो सूरज की नहस नज़र शुरू हुई है, आप ये याद रखिएगा आने वाले कई महीने इसके असरात बतदरीज आते रहेंगे। आप ऐसे समझिए कि एक बंदे ने फ्रॉड किया, उसके फ्रॉड के साथ जो बंदे मुलव्वस थे, तो अब उनके जो मुश्किलात हैं उनका दिन आने वाला है, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म शदीद मुश्किलात के शिकार है। आज समझिए कि ऐसे कि जैसे आसमान के जो सियारगान हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जिसको सख्त सबक मिलना है वो अपना लपेटे में आएगा। अगर दोस्तों दलील नकल नूर होता, कोई ऐसा सितारा दरमियान में होता जो इन दोनों के दरमियान में आके बैठता और नाज़र होता, तो हम कहते कि चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन इनके दरमियान में इस कोई ऐसा सितारा ताकतवर नहीं बैठा हुआ जिससे हम ये लें कि वो दलील नकल नूर करेगा और जायचे में सूरत हाल बदल जाएगी। बल्कि पाकिस्तान के जायचे में ये यूरनस का मकाम है, ये रिवर्स होके यूरनस वापस आया है अपने हबूती बुर्ज में।
لہٰذا یہ جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 کی، ان کے لیے اب مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ اسی قاعدے اور کلیے کے تحت جو زحل ہے یہ اس کے نحس اثرات جو اب ظاہر ہونے ہیں، اور نیپچون کے جو نحس اثرات ظاہر ہونے ہیں، ان کو جو تقویت چھوٹی موٹی تھی وہ آج ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ستارے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اب آپ پوچھیں گے کب، تو میں پھر عرض کرتا چلوں کہ آنے والے 1 سال میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ باقی میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ اب ایکٹیو ہوں گے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس کے بعد صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے میں، جو ان کے پہلے خانے میں، آج شام تقریباً سمجھیے کہ 6-7 بجے کے بعد 4 ستارے پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ چاروں ستارے، جیسے میں نے آپ کے عرض کیا تھا کہ 4x4 قانون یہاں لاگو ہوگا، تو جتنے بھی حکومت نے اپنے غیر عینی اقدام کیے ہیں، اب ان کی سمت میں، ان کی مشکلات آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی، کیونکہ جب ستارے ساتھ ہوتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں، بتدریج بہتر ہوتی ہیں، لیکن جب چیزیں نحس ہوتی ہیں، ستارے آپس میں نیگیٹو ہوتے ہیں، تو بہت سارے برج گر جاتے ہیں اور صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب یہ ذائچہ اس سمت میں بات کر رہے ہیں۔ آنے والا وقت موجودہ اس فارم 47 کی حکومت کے لیے نہ صرف مشکلات لائے گا، بلکہ اگر ذائچے کو بغور پڑھا جائے تو یہ جو 4 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ وزیر اعظم کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ ستارے جو جہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، جہاں آج عمران خان صاحب ہیں، وہاں پہ موجودہ حکمرانوں کے جانے کا اعلان ہوگا۔ آج چاند وہاں پہنچے گا، آپ سمجھیے پیامبر وہاں پہنچے گا، اب باتیں وہاں اس طرف جانا شروع ہوں گی۔ نہ دوستوں میرے کہنے سے جانی ہے، نہ میرے کہنے سے کم ہونی ہے، میرا یہ اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ راس کا جو مقام ہے وہ کیونکہ برج حوت میں ہے، اور آنے والے وقت میں راس نے یہاں سے ریورس چلتے ہوئے واپس برج دلوں میں آنا ہے۔ راس جب برج دلوں میں آئے گا دوستو، اور اس دفعہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب پہلی مرتبہ یہاں پہ راس اور پلوٹو برج دلوں میں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو برج دلوں میں ہوں گے، یہاں پہ ان کو آنے والے سال میں جو ستارے ناظر ہوں گے، اس میں نیپچون ہوگا، اس میں یورنس ہوگا۔ یہ جو چیزیں ناظر، 3 ستارے آپس میں ناظر ہوں گے، بہت بڑے ستارے جو کئی سالوں ایک برج میں رہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ سیڑھیاں آئیں گی پاکستان میں ترقی کی آنے والے وقت میں۔ جو میں نے آج تک ذائچے میں دیکھا ہے، جب نیپچون اور یورنس کسی کو نوازتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نہیں نوازتے، مطلب وہ یکدم بھی نہیں نوازتے، نہیں، وہ تھوڑا وقت لگتا ہے۔ لیکن آپ ایسے سمجھے کہ ایک کھیت تھے، کھیتوں کے مالک تھے، اب ان کی جائیداد تقسیم ہوتی گئی، تھوڑی ہوتی گئی، انکم کم ہوتی گئی، اب وہاں پہ کالونیاں آ گئیں، زمین کی قیمت بڑھ گئی۔ جب وہاں سے یورنس اور نیپچون کا گزر ہوا تو وہاں پہ قیمت بڑھ گئی۔ اب جب قیمت بڑھ گئی تو اب ان کے پاس دوبارہ اتنے پیسے آ گئے کہ اگر وہ پلاٹ بنا کے زمین بیچیں تو دوبارہ اپنے لیے آگے کہیں جا کے اور زیادہ بڑی زمین خرید سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ذائچے میں جو پلوٹو کا اور راس کا آنے والے وقت میں، آنے والے سال میں جو اکٹھا ہونا ہے دوستو، یہ آپ سمجھیے کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لائے گا، اس کرۂ ارض پہ بہت بڑی تبدیلی لائے گا، کیونکہ جب سے پاکستان بنا، جب سے لے کے اب تک راس اور پلوٹو یہاں پہلی مرتبہ اکٹھے ہونے لگے ہیں، لہٰذا زیادہ تر اثرات انڈیا میں اور پاکستان میں دیکھے جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو پلوٹو ہے کئی سال لگاتا ہے ایک برج سے دوسرے برج میں جاتے رہتے، اور اس کا یہاں پہ حسب قاعدہ جو آسٹرالوجی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ پلوٹو جو ہے یہ کراس کرے گا راس کو، ان کا کران ہوگا، اور پھر پلوٹو نیا جنم لے گا، اور جو نیا جنم ہوگا دوستو بہت ساری چیزیں تبدیل کر دے گا۔ جیسا آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم جب یہ ستارے یہاں پہ ابھی نہیں آئے تھے تو ایک سموتھ چیزیں چل رہی تھیں، سموتھ صورتحال تھی۔ آج الیکٹریکل وہیکلز آ چکی ہیں۔ یورنس نے جب اپنا برج چینج کیا کرنے کی سمت میں گیا، اور جب اس کے دوسرے ستارے ناظر ہوئے جو میں نے آپ سے
آج سے 1 سال پہلے کی ویڈیو میں کہا یہ تینوں ستارے آپس میں ناظر ہیں. تو اب دیکھیے ایک انقلاب برپا ہے ٹیکنالوجی میں، اور پیٹرول کی اب مانگ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل جو وہیکلز ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے. قدرت کا جو قانون ہے دوستو، جتنا ہمیں سمجھ آتا ہے اتنا ہم بیان کرتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات آپ سے اور عرض کرتا چلوں، میری کیلکولیشن میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب ایک بہت سٹرونگ موو چلے گی، اس میں یہ 4 ستارے جو ابتدائی کام کریں گے کہ اب موو چلے گی. پہلے یہاں پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ یہاں رہا، یہاں 4 ستارے تھے، مریخ یہاں سے چلا گیا، یہاں 3 ستارے بچ گئے. اب چاند یہاں پہ آ رہا ہے. اب چاند جب یہاں پہ آئے گا تو خان صاحب مزید ایکٹیو ہو کے اپنی جو ان کے آگے لوگ ہیں باہر ان کو ہدایات دیں گے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پھر وہ کوئی باؤنسر ماریں گے جو ان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا. یہ مت سوچیے گا کہ کسی کے بس میں کوئی چیز ہے، اس دنیا میں کسی کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے. جو چیزیں ہونی ہیں میرے اللہ کی طرف سے ہونی ہیں. اور پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ خالق کے فیصلے مخلوق نہیں جان سکتی. یہ ایک اندازوں کا علم ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم چلیں گے. دوستو الحمدللہ ہماری دعائی پولی کی اور دن بدن مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ اس سے صحتیاب ہوئے جو بہت عرصے سے دوائیوں پہ چل رہے تھے. الحمدللہ آپ بھی اپنے ارد گرد میں دیکھیے، اگر کوئی بھی آبا بہت زیادہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں عرصہ دراز سے اور بیمار ہیں، قوت مدافعت کمزور ہے، ان کو آپ ہماری دوائی پولی کو ریکمینڈ کیجئے. منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں.